سکون دنیا کی سب سے مہنگی چیز ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہیں سچا ہونا چاہیے۔ خواہشات کے پاؤں اگر چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ جب ساتھ دینے والا مشکلات پیدا کرنے لگے تو تنہائیاں ہی بہتر لگتی ہیں۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحہ پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا، بس اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دیں ورنہ ہر رگ دکھنے لگے گی۔ خود کو کسی کا عادی ہی نہ بنائیں ورنہ آپ کی خوشیاں اس کی فرصتوں کی محتاج ہو کر رہ جائیں گی۔ ٹھوکر ہمیشہ انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ تھامنا چاہتا ہو۔ ہر کسی پر یقین نہ کریں کیونکہ نمک اور چینی کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے۔ ہر کسی کو صفائی نہ دیں، آپ انسان ہیں جھاڑو نہیں۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ بدلنا چاہتے ہیں مگر دوسروں کی۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ جب زندگی کی سمجھ آنے لگ جائے تو پھر پہلا حق خاموشی کا ہی بنتا ہے۔ اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو باز بنو، دھوکے باز نہیں۔ الفاظ انسان کے اندرونی کردار کا سب سے بڑا تعارف ہوتے ہیں۔ کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کے رہو اور باہر نکلو تو گونگے بن کے نکلو۔ کبھی کبھی ہمیں اپنے ہی انتخاب مار ڈالتے ہیں۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو اللہ چھین لیتا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ لفظ ہمیشہ بے ذائقہ ہوتے ہیں، انہیں لہجے ہی تلخ یا میٹھا بناتے ہیں۔ اپنے دشمن کو ہمیشہ معاف کر دو، یہ اس کو سب سے زیادہ اذیت دے گا۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ جوتے اور لوگ اگر آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو سمجھ جائیں وہ آپ کے سائز کے نہیں۔ آسانیاں تقسیم نہ کی جائیں تو مشکلیں جمع ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں بڑوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا وہاں بعد میں وکیلوں سے مشورے لیے جاتے ہیں۔ تربیت کی کمی کو تعلیم قطعاً پورا نہیں کر سکتی۔ مثال دینا آسان ہے، مثال بننا دشوار ہے۔ دولت سے گھڑی تو خریدی جا سکتی ہے لیکن وقت نہیں۔ جب تم کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا ایمان گنوا دیا۔ عقل مند بہت سی باتیں اپنے دشمنوں سے سیکھتے ہیں۔ انسان جو خرید نہیں سکتا اس کے لیے وہ بک جاتا ہے۔ جھوٹ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیا لوٹ کر نہیں آتی۔ نسلی دوست کتنا بھی ناراض ہو مگر دشمنوں کی صف میں کھڑا نہیں ہوتا۔ گفتگو کی دو شرطیں ہیں، نمبر 1 تمیز سے کی جائے، نمبر 2 دلیل سے کی جائے۔ ذلت کے لباس کا کوئی ناپ نہیں ہوتا، یہ ہر جسم پہ پورا آ جاتا ہے۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ آنسوؤں کی طرح ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ساتھ دے رہے ہیں
کے چھوڑ رہے ہیں۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ اندھیروں کی دنیا کو روشنی میں بدل دینے والا عمل درود پاک پڑھنا ہے۔ یہی وہ دوا ہے جو ویران دلوں کو آباد کرتی ہے۔ جب لالچ کے بازار آباد ہو جائیں، رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے یہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ اگر آپ نے اپنی موت آسان کرنی ہو تو دوسروں کی زندگی آسان کر دو۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ میاں بیوی اگر اپنی ازدواجی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو کسی بھی تیسرے فرد کو اپنی زندگی میں مداخلت نہ کرنے دیں۔ یہ دنیا صرف دھوکہ ہے جو بے حیا کو خوبصورت، دھوکے باز کو عقل مند اور ایماندار کو بے وقوف سمجھتی ہے۔ اپنے دشمنوں کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفناؤ۔ 5 انسانوں کو رات بھر نیند نہیں آتی۔ نمبر 1، جو کسی کے قتل کا ارادہ رکھتا ہو یا قتل ہونے کا خدشہ ہو۔ نمبر 2، جس کے پاس مال بہت ہو اور اسے کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ نمبر 3، جس نے لوگوں سے بہت جھوٹی باتیں کہی ہوں اور لوگوں پر بہت بہتان باندھے ہوں۔ نمبر 4، جس کے ذمہ قرض زیادہ ہو اور اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ نمبر 5، جو شخص کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور اسے اس بات کا خوف ہو کہ مجھ سے جدا نہ ہو جائے۔ کردار کی آزمائش تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ وفاداری ایک برانڈ ہے جسے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت نہیں بلکہ مجھے سب پتہ ہے کہ خوش فہمی ہے۔